جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت، ایران امریکہ کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس کو اسلام آباد ایم او یو بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کا یہ تھا کہ جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا اور 60 دنوں میں مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی۔ کل ہم نے اپنے سیگمنٹ کا آغاز جب کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ آخری سیگمنٹ میں ہم نے کہ اس میں 3 ڈرون اٹیک ہو چکے ہیں اور چوتھے کی بھی ہم نے کہا شاید اطلاعات ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ رات دونوں جانب سے شدید حملے ہوئے۔ تو میرا سوال اس خاص طور پہ ایم او یو کے حوالے سے ہے، اس سیز فائر کے حوالے سے، کہ وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ بھائی صاحب، مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ گلا خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت ناساز ہے، 102 بخار ہوئی اور بہرحال نصیب دشمنہ طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ وہ ٹی وی دیکھ نہیں پائے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے لیے آئے۔ بات یہ ہے کہ آج امریکی صدر جو ہیں وہ انقرہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ کل سے وہاں ترکی پہ میں، ٹھیک ہے، نیٹو جو ہے وہاں کے سربراہان کا اجلاس ہے۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ میری جانب سے as far as I am concerned وہ ایم او یو بھی گیا بھاڑ میں۔ اس نے کہا اٹس اوور، ہی یوز دا ورڈ اوور، اچھا، سیز فائر از اوور، یعنی نہ جنگ بندی رہی ہے اور نہ ہی ایم او یو رہا ہے۔ اب وہاں رکے نہیں ہیں۔ اس وقت ان کے ساتھ وہ نیٹو کا سیکرٹری جنرل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کوئی جب سوال نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے نیٹو کے حوالے سے کچھ ہو رہے ہوتے تھے تو وہ مداخلت کر کے دوبارہ ایران پہ آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ پورا سٹیج جو ہے وہ ایران معاملے پہ وہ لے گیا اپنی پوری بریف میں۔ سٹیج نہیں، مقصد یہ کہ وہ چاہ رہا تھا کہ صحافی صرف اور صرف فوکس رہیں ایران پہ، اور وہ بڑبڑاہٹ کا عالم تھا موصوف پہ، ہنسیانی کیفیت تھی، اور جو عادتاً ہوتی ہے اس کی طرح وہ بولتا ہے۔ یار کتنا بھی وہ بولے لیکن اتنی غیر سفارتی زبان، مثلا ایک ابھی تک ایران کے ساتھ موصوف کا رویہ رہا ہے کہ وہ دھمکی کہ میں سویلائزیشن تباہ کر دوں گا، پتھر کے زمانے میں بھیج دوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بٹ یعنی کہ تضحیک آمیز الفاظ نہیں استعمال کرتا رہا۔ آج اس نے انگریزی کے جو سلینگز استعمال کیے ہیں وہ میں انہیں دہرا ہی نہیں سکتا اپنے میڈیا پہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایران کے بارے میں کیے، حتیٰ کہ مختصر ترین الفاظ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مقام پر طیش کے عالم میں اس نے ایران کو کینسر بھی ڈکلیئر کر دیا۔ تو وہ غصے میں ہے۔ چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ایک آپ دنیا کو دکھانے کے لیے، آپ اکثر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ کبھی تولا ہے کبھی ماشا، ہو سکتا ہے جذبات میں وہ یہ گفتگو کر رہا ہو کہ اٹیک ہوئے یا نہیں ہونے چاہیے تھے ڈرون اٹیک۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہی سوچا، یہی فرض کیا، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے بلومبرگ کی سٹوری ہے کہ جب اندرون وہ کلوز ڈور جب میٹنگ ہو رہی تھی نیٹو والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس نے پبلکلی بھی نیٹو والوں سے بہت شکوہ شکایات کی کہ تم لوگوں نے میری کوئی مدد نہیں کی جب میں ایران یہ کینسر سے ڈیل کر رہا تھا، بلا 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 بلا۔ وہاں پر بھی لوگوں کی توقع تھی کہ یار یہ کوئی یوکرین کے بارے میں بات کرے گا، ہمارے ساتھ اور ہمیں برا بھلا کہے گا۔ وہاں پر بھی اس کا پورا خطاب جو ہے بقول بلومبرگ کے وہ لنکڈ ود ایران تھا، نہیں صرف اور صرف ایران کا ذکر کرتا رہا۔ سچ، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اجلاس ختم ہوا ہے تو اس کے آخر میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، نیٹو کا اجلاس ہوا، ٹھیک ہے، نیٹو کا جو سربراہی کانفرنس اٹلانٹک سمٹ، انقرہ سمٹ ڈکلریشن نیٹو کا، اس میں آرٹیکل 5 آف واشنگٹن ٹریٹی، یعنی واشنگٹن ٹریٹی جس کے تحت یہ نیٹو قائم ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں اس نے کہا کہ این اٹیک
آن ون، یعنی نیٹو کے کسی بھی رکن پر حملہ جو ہے پوری نیٹو پہ از اٹیک آن آل. یہ پہلی مرتبہ جب سے ایران کا قضیہ شروع ہوا ہے امریکہ کے ساتھ اس آرٹیکل کا تذکرہ ہوا اچھا ہے. نہیں، میں اس معاملے کو اس لیے نہیں سمجھ پایا کہ جو میں نے تھوڑا بہت ان کا وہ پڑھا تھا نا نیٹو کا ایگریمنٹ اور ساری کنڈیشن، اس میں یہ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس میں نئی بات میں سمجھ نہیں پایا. تو وہ ہوتے ہوئے بھی امریکی صدر کو برطانیہ نے انکار کیا. کر دیا. ٹھیک. اسپین کے ساتھ وہ شکوہ شکایات کر رہا ہے، وہ ہوئے. آج سربراہی کانفرنس میں منا اس کو ریٹریٹ کیا گیا ہے رات کے واقعات کے بعد، تو پھر سگنیفیکنٹ ٹائمنگ ہوگی نا بابو. نہیں، پھر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نیٹو آپ کو ساتھ ملا رہے ہیں ٹرمپ اس مرتبہ؟ یہ کچھ سمجھائے نا اس کو آپ اس طرح یہ ہائی لائٹ کہنے کر کے رہے ہیں. بعد جب کر کے تو اس کے بعد یار وہ مقصد یہ کہ تھوڑا سا نہیں تو پھر مجھے ایکسپلین کرنے دو. یہی جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کے آخری پھر پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام اتحادی اس امر پر زور دے رہے ہیں، دہرا رہے ہیں کہ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کبھی. ٹھیک ہے. اینڈ کال آن ایران. اور پھر ایران سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، اب یہ نیٹو کر رہا ہے، ٹو فلی ریسپیکٹ فریڈم آف نیویگیشن تھرو اسٹریٹ آف ہارمز. ان دا اسٹریٹ آف ہرمز، کہ آبنائے ہرمز میں بحری تجارت جو ہے بلا کسی روک ٹوک کے جاری رہے. اب یہ موقف ٹرمپ صاحب کا تھا جو اب نیٹو نے اپنے اعلامی میں لیا. یہ انہوں نے اب اپنا کر لیا. تو اس سے ہم کیا مطلب لیں؟ سادہ سادہ اس کا پہلا سادہ مطلب یہ کہ اب یہ محض امریکہ کی لڑائی نہیں رہی، اب یہ نیٹو ممالک کی بھی ہو گئی ہے. نہیں، آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ لڑائی ہوگی، کیونکہ سیز فائر کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں دنیا بھر میں، پہلے بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں. تو چیزیں نیگوشیٹرز اور فیسیلیٹیٹر جتنے ہیں وہ انٹیکٹ کرا لیتے ہیں. سر اس کے بعد ابھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ پول ہوتے ہیں کہ یعنی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو 5-6 بندے 8-10 جو سفر کر رہے ہیں مختلف اخبارات کے، وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، تو اس کو پول رپورٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وائٹ ہاؤس کا جو کورسپونڈنٹ ہے واشنگٹن پوسٹ کا، وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم بار بار پوچھتے رہے کہ صدر صاحب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جنگ بندی بھی ختم، MOU بھی ختم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج رات حملہ بھی ہوگا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم دوبارہ جنگی صورتحال کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ تو اس کے معاملے میں خاموش رہا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا جی آپ کے یہ جو آپ نے جو باتیں کی ہیں کیا اس کے ہوتے ہوئے مذاکرات؟ اس نے کہا وہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پریس کانفرنس میں اپنی کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر یہ مذاکرات کرتے رہے، فیصلہ تو بالآخر میں نے کرنا ہے نا. تو اگر وہ بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے. لیکن میری طرف سے جہاں تک ہے ہو سکتا ہے ٹرمپ کو راضی بھی کر لیا جائے نا کہ چیز معاملات ہم سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. اب دیکھنا دوسرے نے برنٹ بڑھنا شروع ہو گیا، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، دنیا نے ایک عذاب دیکھا ہے 2.5 مہینے. تو اس کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ پریشر تو ٹرمپ پر رہے گا نا کہ یار پھر مہنگائی ہو رہی ہے، پھر تیل کی قیمتیں بڑھ اس رہی نے ہیں. کہہ دیا، اس نے کہا کہ ہاں اگر میں نے حملہ کیا تو تھوڑی سی بڑھے گی. وہ ٹرمپ نے کہہ چکے ہیں، وہ کہہ چکا ہے کہ تھوڑی سی اگر میں نے حملہ کیا تو. دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل رات جو حملہ ہوا تھا تو میں نے خصوصی ہدایات کی تھی اپنی فوج کو. تمہیں یاد ہے جب یہ قضیہ شروع ہوا تھا بہت پہلے ہم نے اس پروگرام میں لوگوں کو کہا تھا کہ جی ایران کا ایک خاک جزیرہ ہے، 90% ایران کا جو تیل ہے وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہاں سے. تو کہتا ہے کہ شاید اب مجھے اس پر قبضہ کرنا پڑے. یہ ٹرمپ کی ساری گفتگو جو انہوں نے انقرہ میں کی وہ یہ بتاتی ہے کہ فرنٹ دوبارہ سے کھلنے جا رہا ہے. آپ کا اپنا انالیسس یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ٹرمپ فرنٹ دوبارہ کھل سکتا ہے؟
ایم او یو کے ہوتے، میڈیٹرز کے ہوتے. میڈیٹرز میں دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میڈیٹرز میں اب وہ نہ پاکستان کا ذکر کر رہا ہے نہ کویت کا، وہ ممالک کا اب ذکر ہی نہیں کر رہا میڈیٹرز میں. ہاں قطر کا، سوری، ہاں قطر اور پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے. آیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں میڈیٹرز کا پہلے اس نے لفظ یہ کہنے کے ہوتے ہوئے، ورنہ یہ کہتا کہ well if Pakistan wants to continue talking to them fine I listen to them. If Qatar still wants to engage I will listen to them. ٹھیک ہے. I'll ایسا نہیں کہا اس نے، کہا اسٹیو وٹکوف. اس نے کہا اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر، یعنی زحمت ہی نہ دو. نہ پاکستان کو پکارا ہے نہ قطر کو پکارا ہے، اور قطر کو ویسے ہی پکارنے جوگا نہیں رہا کیونکہ قطر نے کل باقاعدہ لکھ کر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے کہ جی آپ نے ہمارے، اچھا یہ جو ٹینکر ہے نا جس پہ کل اٹیک ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں وی فار وکٹری، ایل فار لارج، تو وی ویری لارج سی ویری لارج کارگو کنٹینرز. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بھی اینگل ہے جو شاید ہمارے وہ کیا کو سننے والوں کو سمجھ میں آئے کہ وہ بھاری بھرکم تیل بردار جہاز جو ہے وہ تیل لے کر انڈیا جا رہا تھا. اچھا وہ انڈیا کے لیے تھے. اس میں ان کا بھی ایک موقف آیا نا سر، ایرانی ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے تو آپ کو کیٹیگوریکلی ایک نیویگیشن کا راستہ ہے کہ یہ راستہ ہے سیکیور. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ جب تک ہماری جنگ بندی ہے 30 دنوں تک اس کو کھلا رکھا گیا ہے اس وقت تک، تو آپ کیوں ایک نئے روٹ کو، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ روٹ ہے جو اس کو ساؤدرن روٹ کہتے ہیں، اس پہ آپ یہ کہیں کہ وہ چھوٹی ہے وہ لین لیکن وہ عمانی واٹر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کسی طرح ایران کے واٹرز کو غچہ دے کر اس لین پہ، امریکہ جو ہے وہ لوگوں کو، کل بھی میں نے تمہیں ایکسپلین کیا تھا چونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ تھا، تو ایران کو یہ شبہ ہے کہ یہ جو 30 دن ہے جنگ بندی کے، تو امریکہ جو ہے وہ جان بوجھ کر بڑے بڑے ٹینکرز کو اس راستے سے گزارنا چاہ رہا ہے تاکہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ آلٹرنیٹ ایک روٹ موجود ہے. اوکے. کیا آپ نئے ہرمز میں اگر آپ یہ ایرانی اپنا حق سمجھتے رہیں تو وہ رہنے دیں، وہ اپنے علاقے تک رہیں، ہم ادھر سے عمانی. لہذا اوکے ٹھیک ہے. جب یہ کہ مذاکرات کا دور جب دوبارہ شروع ہو تو ایران نے تو شروع اس بات سے کرنا تھا نا کہ جی آپ نے ہرمز والا تو قصہ چھوڑ دیں، یہ 30 دن ختم ہوتے ہی ہم اتنے پیسے چارج کریں گے، یہ راستہ ہوگا بسم اللہ. درست. تو ایران کو یہ شبہ کیوں، یعنی ایرانی بھی پاگل تو نہیں ہے، ایران نے یہ سوچا کہ یار یہ جان بوجھ کر یہاں سے بڑے بڑے ٹینکر گزار رہے ہیں، سعودی عرب کے بھی قطر کے بھی بھاری بھرکم، تاکہ جج ہو سکے کہ یہ روٹ چل سکے، تاکہ وہ کہے کہ بھائی صاحب آپ کے اس سے تو گزرے ہی نہیں ان دنوں، یہ تو عمانی واٹر سے گئے، آپ کس چیز کے، لیٹ اٹ بی آپریشنل. ہم نے تو ہے نا الٹرنیٹو، یا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں سارے آبرائے ہرمز پر ہم اور عمان مل کے پیسے لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم وہ اس میں یعنی تدفین کے رسومات میں مصروف ہیں، یوم سوگ ہے، سوگ کا عالم ہے اور 30 دن کا وقفہ بھی ہے، تو اس کو اس نے ریئیکٹ ایک تو ملیٹریلی کیا، دوسری طرف کیا کیا ہے، دوسری طرف وہ جو سینکشنز تھیں بابو اس لیے یہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، وہ ختم کر دیں، وہ ختم کر دیں. اب مثال کے طور پر ان 30 دنوں میں اور آگے بھی یہ مذاکرات جاری رہتے تو پاکستان جو ہے، جیسے ہم ڈیزل اور گیس ہماری جو پائپ لائن ہے ہاں اس کے حوالے سے وہ نہ بھی ہوتا، ہم بہت بڑی مقدار میں LPG جو ہے وہ مسلسل منگوا کے اپنے ہاں سٹور ذخیرہ کر سکتے تھے، اور تم نے دیکھا ہوگا LPG کی پرائسز کچھ کم ہوئی تھی، انرجی پرائسز کم ہوئی. ایک سوال ہے یہاں پہ، جس طرح مشکل سے یہ MOU سائن ہوا، دونوں کو ایک ٹیبل پر لایا گیا، 47 سال بعد امریکہ ایران نمائندے اعلیٰ وفود ایک جگہ اکٹھے ہوئے، تو اس کی تو سیکیورٹی مطلب بہت شدید ہونی چاہیے نا، اس پہ عمل درآمد ہو اور کہیں ہلکا سا وائلیٹ نہ ہوں چیزیں.
ایران بھی یہی چاہتا ہوگا, امریکہ بھی یہی چاہتا ہوگا, تو یہ بیچ میں کیسے آل آف دا سڈن یہ ہو جائے نہیں, گا؟ گیمز تو چلتی رہتی ہیں نا, شوٹ ٹاک. دیکھو نا, اگر آپ قطر کی بات کریں تو قطر تو کوئی ایم او یو کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا. ایم او یو میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ ہر صورت میں ایرانی اس سے پانی سے گزرے گا, نہیں, اس میں تو آپریشنل کا ذکر ہے کہ کھلی رہے گی اسٹریٹ آف ہارمز. ہاں ہاں, تو وہ بھائی وہ والا پانی استعمال کر رہے ہیں, اس پانی سے, اس گزرگاہ سے جا رہے ہیں جو عمان کی ہے, تو آپ کیوں اس کو کر رہے ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرووک کیا جا رہا تھا ایران کو, اور ایران نے یہ میسج دینا چاہا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم چونکہ سوگ میں مبتلا ہیں اور وہ اٹیک ایرانی ڈرونز ہیں, یہ طے ہو چکا ہے. ہاں بھائی دیکھیے, کیونکہ اب تو وہ کالی بابا عراق کے اپنے جو چیف نیگوشیٹر ہیں اور ان کی وزارت خارجہ, وہ یہ کہہ چکی ہے کہ قطر کو اپنا جو ٹینکر تھا اس کو اس راستے سے گزارنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی. تو امپلیسٹلی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ شیئر نہیں کیے تھے, تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو کوئی وائلیشن ہو رہی ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا, اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بات جو آپ بہت ایک بھول رہے ہیں, سب سے کلیدی کردار کو مانے یا نہ مانے, چلے میں تو پاکستانی ہوں, پاکستان کا لیڈ رول تھا یہ جنگ بندی کروانے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا ساتھ دیا قطر, ہم دونوں پاکستان اور قطر مل کر ایران سے وہ چیزیں جو ہیں رضامندی نہیں کروا سکتے تھے اگر ہمیں سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ نہ ہوتا کہ ٹھیک ہے انوالو, ٹھیک ہے, ان کے بہت سعودی عرب نے بھی انتہائی بڑا رول پلے کیا. بالکل ٹھیک ہے, ہو گیا. اب جو فرنٹ پہ افراد آئے وہ کون تھا؟ مصر, یعنی پاکستان, قطر اور ترکی. اب کانفرنس کہاں ہو رہی ہے؟ ترکی میں, اور اردگان صاحب ہوسٹ ہیں, اور اردوان صاحب اس کے میزبان. ہاں, اور اردوان صاحب اور ان کا ملک جو ہے وہ نیٹو کا رکن بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک پر حملہ سب پہ حملہ, اور ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھے, آپریشنل رکھے, تو اب ترکی کا وہ مصالحت کنندہ والا رول تو نہ رہا. ترکی کا ایک اور رول آ گیا نا یہاں پہ. کیا دیکھیں نا, وہ ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن اس حد تک ایسکلیٹ ہو چکی ہے کہ اب مجھے مشکل لگتا ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں, پر دوسری جانب آپ نے اس کریکٹر کا اشارہ کر دیا کہ ترکی ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے نا, کہ ٹرمپ کو امریکہ کو راضی کرے کہ یار چھوڑو, ہو گئے, اگلی دفعہ کوآرڈینیٹ دے کے. نہیں, ابھی تک کوئی ایسا آپ کو, بلکہ ایران نے تو کل گلہ کیا تھا کہ آپ اس موقع پر ٹرمپ کو اپنے یہاں بلایا ہوا, یاد ہے آپ یہ تو پہلے سے طے وہ تھی نیٹو کا شیڈول وہ, لیکن ایران کا کل بیان میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا اپنے پروگرام میں, بتایا تھا آپ نے. اور ٹرمپ کا جو دل موہ لینے والی حرکت کی ہے, F-35 اسرائیل چیختا چلاتا چلا گیا, ترکی کو F-35 طیارے جو ہے ٹیکنالوجی سمیت فروخت کرنے کا جو ہے وہ معاہدہ اس نے کر لیا. دوسری بات, شام کا صدر جو ہے احمد الشارع, ہاں, اس سے ملاقات کی ہے. اب نیٹو کی کانفرنس ہو رہی ہے, شام ابھی کل وہ کہیں خانہ جنگی سے تھوڑا سا وہ نکلا ہے, وہاں وہ میکرون تھے, وہاں پہ اس سے ملاقات کرنی انقرہ میں کیا مقصد ہے؟ کہ شام کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ چلو تم لبنان کو سنبھالو گے, لبنان تمہارا. اور تاریخی طور پر شام کا حافظ الاسد کے زمانے سے بھی, اس سے پہلے بھی بلاد شام, اس کا لبنان ایک صوبہ ہے, اس سے پہلے بھی بہت عرصے تک. تو ذرا گہرائی میں جاؤ بھائی صاحب, گہرائی میں جائے بغیر گہرائی میں ابھی جائیں تک کا تو تجزیہ یہ کہتا ہے کہ خطہ دوبارہ سے جنگ میں جا رہا ہے. یار بہت ہوشیاری اور مکاری سے گیم ایسی لگائی جا رہی ہے کہ مسلم دنیا میں مسلکی اختلافات جو ہے, شام کی فوج وہاں پہ جائے گی تو اس کا ٹارگٹ کون ہوگا؟ آف کورس وہ جو حزب اللہ, ٹھیک ہے, ہاں, پرو ایرانین گروپس جتنے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے جس کو آج ٹرمپ صاحب ملے ہیں, احمد صاحب, احمد الشارع,
انہوں نے کس کی حکومت کا تختہ الٹایا تھا؟ اسد حکومت جو کہ وہ کس کی الائی تھی؟ پرو ایران. ہاں تو یہ معاملہ جو ہے بابو، یہ بالکل میری اس سچویشن میں کوئی تو ہوگا نا ایسا پلیئر جو چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرا سب سے سکے. بڑا اردوان ہو سکتا تھا. تو وہ ہے نا ان کی جفیاں وفیاں ڈالی یہ نہیں. کوئی ایک بیان بتاؤ. مطلب یہ ترکی جو ہے فرض کرو وہ بیان کی بات نہیں ہو سکتا. اور یار ترکی یہ کہتا کہ جی یہ لائن ڈالنے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. چھوڑے ہم نے کیا نا اس پہ تبھی ہوا. ہم نے ریٹ کیا ہے وہ کر دیا جی آرٹیکل 5(1) پہ حملہ، سب پہ حملہ. لیکن یہ خاص ایران کا نام لے کر ہم ذرا پھر سمجھاتے ہیں. میں پاکستان سے رابطہ کرتا ہوں، قطر سے رابطہ کرتا ہوں، ہم سر ملتے ملاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک بریک نہیں ہوا ایک بریک لیں گے، اسی سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. صاحب ہم کیونکہ تقریبات اور آخری رسومات ہیں اور وہ کیونکہ عراق میں ہیں اور پھر کل مشہد پہنچیں گے، وہاں تدفین ہوگی شہید علی خامنہئی کی، تو پبلک نیوز کے ہمارے سینئر دوست اور اینکر پرسن سلمان حیدر صاحب وہاں پہ ہیں، تو میں نے ان کو لائن پہ لیا ہے. سلمان بہت شکریہ. مصطفیٰ صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم سلمان. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. اچھا برادر، آپ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ یعنی مشہد میں موجود ہیں اور آپ سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو ابھی تدفین کل ہے، لیکن آپ یہاں پہنچ چکے ہیں اور کل رات سے دوبارہ ایران پر حملوں کا ذکر ہو رہا ہے اور باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ شاید آج رات بھی امریکہ دوبارہ جو ہے ریپیٹ کرنا چاہے گا. تو آپ جو شہر میں گھومے پھرے ہیں، آپ کو یہاں پہ لوگ جو ہیں اس بات سے کوئی یعنی پریشان فکر مند یہ نظر آ رہے ہیں کہ بھیا کل تو تدفین ہے اور آج رات کوئی حملے شملے ہوں گے؟ کوئی اس طرح کی آپ کو فیلنگ ملی یا کیا آپ کو عمومی تاثر کیا مل رہا ہے یہاں پہ پہنچتے؟ میں صبح تہران سے مشہد پہنچا ہوں اور میں نے کوشش کی ادھر لوگوں سے بات کرنے کی. انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یقین جانیں کہ مجھے آپ کے پروگرام کا تھا تو میں بہت دور ایک جگہ پر تھا اور اس تقریباً 6-7 کلومیٹر دور تھا شرائن سے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے روزے کے قریب سے. بہت کافی دور جگہ پہ موجود تھا اور دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اس وقت. اچھا. اور میں اولڈ مشہد کی سڑکوں کے اندر تھا، ان بازاروں میں. بازار رضا کی بات نہیں کر رہا میں، دیگر بازاروں کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی پرانے بازار ہیں. اور بازاروں میں بچوں کے ساتھ مائیں شاپ پتہ سب کو ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اتنی ویل انفارمڈ قوم نا. میں کہتا ہوں کہ میرے 9 دنوں میں میں نے ان کو دیکھا ہے. یہ ایک ایسی ان کے پاس خبر پہنچتی ہے ہر چیز کی، کیا خاتون ہو، کیا بچے ہوں، کیا جوان ہو، کیا بوڑھے ہوں. یعنی ہم سے زیادہ بالکل ریئل ٹائم پہ انفارمڈ ہوتے ہیں. سر اسی طرح بازار کھلے، وہ اپنے شاپنگ کر رہے ہیں، بچوں کی چیزیں لے رہی ہیں، ٹینجریز لے رہے ہیں، کھلونے لے رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارا صرف اور صرف فوکس نا الوداعی رخصتی ہے جناب خامنہئی صاحب کی. وہ لیسٹ بادر کہ ٹرمپ حملہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، امریکہ ہمیں کیا کرے گا، ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے. ہم پہلے ہی کسی ایم او یو کے حوالے سے اتنے کو پر امید ہیں بھی نہیں. ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی کئی بار وعدے کیے اور اس کے بعد اس کو توڑا بھی ہے. تو ہم بہت ریڈی ہیں. سلمان سوری قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایرانی عوام کے یہ خیالات ہیں کہ ایم او یو سے ہم بہت پر امید بتا رہے ہیں. اچھا جی نہیں سلمان، وہ آپ نے بات ایکسپلین کر دی. میں صرف یہ چاہتا ہوں چونکہ مختصر وقت ہے اور آپ کافی تھکے ہوئے ہو، ہمیں یہ بتا دیں، ہمارے بہت سارے جاننے والوں کو یہ فیلنگ ہوگی کہ غالباً چونکہ امام علی رضا کا وہاں پہ جو ہے وہ یعنی مزار ہے، اس کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے انہوں نے تدفین ہونا وہاں کیا ہے. لیکن آپ پاکستانی عوام کی اکثریت کے لیے کہ یہ خالی امام رضا کی عقیدت اور محبت کی خاطر یہاں تدفین نہیں ہو رہی، بلکہ خامنہئی صاحب کا اپنا آبائی اور ذاتی جو مشہد کے ساتھ جو تعلق رہا ہے. ذرا برائے مہربانی تاکہ پاکستانی عوام کو اندازہ ہو کہ یہ خالی عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے، اس شہر سے وابستگی کی بھی اہمیت ہے.
جی یہ ان کا نیٹو کنٹری ہے. انقلاب ایران سے پہلے بھی وہ یہی بستے تھے. ان کا 400 گز کا گھر ہے. ٹوٹل 800 گز کی زمین تھی. 400 گز انہوں نے فروخت کی تاکہ اس کی تعمیر کر سکیں. ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ایران کے بہت بڑے مرجع اعلیٰ میں تصور کیے جاتے تھے. ان کا نام تھا آیت اللہ جواد خامنائی صاحب, سید جواد علی خامنائی صاحب. میں بھی تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر پر ہی موجود تھا اور میں نے پورے اس گھر کی ہسٹری, پرانا جو ایران ہے مشہد کا پرانا جو علاقہ ہے اس کے اندر وہ ان کا وہ گھر ہے, بھائی گھر. اس کے بعد اس گھر کو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے فروخت کیا اور تہران میں جا کے انہوں نے اپنا گھر بنایا, جس کو حالیہ طور پر آپ کو پتا ہے کہ 28 فروری کو امریکی بمبارمنٹ جس کے اوپر کی گئی تھی. پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے اس گھر کو دوبارہ خریدا اور اس کو رینوویٹ کیا. اب اس وقت ایران کی جو سرکار ہے, گورنمنٹ ہے, وہ اس کو ایز سرکاری اثاثے کے طور پر لیتی ہے. خامنائی صاحب, ان کے خانوادے کی شروع سے ہی منصوبیت یہی ہے. وہی گھر تھا جہاں میں ابھی ہو کے آیا ہوں, جہاں مجتبیٰ خامنائی صاحب کی پیدائش ہوئی تھی. اور خامنائی صاحب نے ہمیشہ علم کے حوالے سے جس حوزے کو سب سے پہلے استعمال کیا وہ مشہد ہی تھا. اس کے بعد وہ قم کی طرف موو کیے تھے اور جہاں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل. اچھا, آپ سلمان یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے سے قبل خصوصی طور پر جو ہے وہ امام رضا کے روزے کے قریب جو توشہ خانہ ہے وہاں پر بھی لے جایا گیا اور وہاں پہ آپ نے خامنائی صاحب کے حوالے سے, میرا خیال ہے کہ آپ نے کچھ بات آپ کو ذہن نشین کروائی گئی میزبان کی طرف سے, وہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. جی میرے لیے وہ بہت ہی خوبصورت بات تھی اور حق یہی ہے. جس طرح میں نے گھر دیکھا تو وہ فرش نشین ہے, تخت نشین بھی نہیں. ان کے گھر میں تو کوئی فرنیچر بھی نہیں. وہ جس طرح ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہوتا ہے, سائڈوں پہ گدیاں اور ایک عدد کتاب کاغذ پین اس طرح ہے نا, سیم اسی طرح یہ کم از کم سمجھ آ گئی کہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے کم از کم خاک نشین ہونا ضروری ہے. آپ کا اس حد تک عاجز ہونا ضروری ہے کہ آپ دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے یا دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتوں کو آپ چیلنج کرنے کے لیے آپ کا سب سے پہلے عاجز ہونا بہت ضروری ہے. سیم اس کی اگزامپل یہ ہوئی کہ میں فوراً وہاں بھی عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں, میں ایک خصوصی توشہ خانہ میں گیا جو خامنائی صاحب کا توشہ خانہ تھا. خامنائی صاحب کو آج تک دنیا بھر سے جس سربراہ مملکت نے جو تحائف دیے, جس میں سونے کے گلدان, جس میں پرویز مشرف صاحب, نواز شریف صاحب, ان سب کی جانب سے دیے گئے تحائف شامل ہیں. اس میں بہت بڑے بڑے زیوروں کے سیٹ, انگوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ادھر موجود ہیں کہ آپ صرف نام لیں. میں اس ٹائم ان سب کو, کیونکہ میں نے اس پہ رپورٹ بنا دی ہے اور رپورٹ آنے والے چند گھنٹوں میں ہماری اسکرین پہ چل بھی جائے گی, وہ دیکھ کے مجھے حیرانی. وہ چاہتے تو یہ تمام جتنا گھر مجھے خالی لگا اتنا ہی وہ توشہ خانہ مجھے بھرا ہوا لگا. وہ چاہتے تو کوئی ڈیکوریشن, کوئی وال کی کوئی پینٹنگ, کوئی آرٹ, کوئی قیمتی لکڑی سے بنی ہوئی کوئی اشیاء, جو میں نے ادھر دیکھی, جو میں نے دیکھی, اس کے بعد تو مجھے مزید ان کی عاجزی اور انکساری سمجھ میں آئی کہ وہ تو بالکل سیلف لیس آدمی تھے. اور انہوں نے, میں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ اپنی زوجہ, اپنے بچوں بہوؤں کو یا کسی کو یا گھر کے کسی خاندان کے کسی فرد کو وہ تحائف ہی دے سکتے تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ کویت کے سربراہ کا سونے سے لدا ہوا ایک اتنا بڑا سیٹ, اتنا میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیکوریشن پیس, قطر کے سربراہ کا, بار جسے کہتے ہیں عمان کے سربراہ کا, پاکستان کی طرف سے دیے ہوئے, وہ انہوں نے ایسا اعزاز کے طور پر رکھے ہوئے ہیں. خامنائی صاحب نے ان تمام چیزوں کو امام علی رضا علیہ السلام کے لیے ڈیووٹ کر دیا. اچھا یہ بتائیے, آپ لوگوں کا مال ہے, میرا نہیں, میری جتنی بھی عزت ہے ان کی وجہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر ان کے جسد خاکی جو ہے کل کس وقت آنے کی امید ہے؟ وہ ایئرپورٹ پہ ظاہر ہے یقیناً آئے گا اور پھر جلوس کی صورت میں یہاں تک پہنچے گا, کیا میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے سرکاری سطح پہ, کیونکہ ہمیں انٹیریئر منسٹری یہ چیزیں انفارم کر دیتی ہے, وہ بتاتی ہے. جی میں آج دوپہر میں اس جگہ پر گیا جہاں ان کی تدفین تھی, وہ بھی ابھی تھوڑی دیر تک رپورٹ سامنے آ جائے گی, جہاں ہے اس کا خاص ایک سیکورٹی کا انتظام رکھا گیا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کے ساتھ والے احاطے کے اندر ان کی خواہش کے عین مطابق کل صبح 6 بجے بائی ایئر تو ادھر سے ہے, تابان ایئر سے ان کا جہاز آنا ہے مشہد ایئرپورٹ پر, اور مشہد ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے
ان کے جستے خاکی کو شارائے امام علی رضا پہنچانا ہے. صبح 6 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے. اچھا اور صبح 6 بجے سے ان کا ٹینٹیٹیو ٹائم ہے 10 گھنٹے, اچھا کیونکہ اس ٹائم لاکھوں افراد پہنچ چکے ہیں. صحیح بات. جو شرائن کا جو مین امام علی رضا کا جو روزہ ہے نا, اس کے دروازے اب بند کر دیے گئے ہیں. اوکے اب یہ اتنا بڑا علاقہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 جی سے آئی 8 بن دیر. کلومیٹر تو میں ابھی چل بہت جی، وسیع اور یہ عریض اتنا اور بڑا بہت علاقہ. کھلا چوڑا. جی بالکل. جی جتنے بھی صحن ہیں دنیا کا سب سے بڑا اس کو احاطہ کہتے ہیں. یعنی کسی بھی نہ عراق میں یا شام میں Exactly. اتنا بڑا کسی کا روزہ نہیں ہے. تو وہ تمام احاطوں کے اندر اس وقت دنیا بھر چکی ہے. کیا مرد کیا خواتین سب اپنی جانمازوں کے ساتھ ازبیوں کے ساتھ ادھر ہیں کہ انہوں نے خواب نائی صاحب کو ادھر ریسیو کرنا ہے. صبح 6 بجے سے وہ گاڑی ادھر پہنچ گئی بھی ہے جس پہ رکھ کے جستے خاکی کو شرین تک لے کے آنا ہے. صبح 6 بجے سے 10 گھنٹے کا ٹائم رکھا گیا ہے. یعنی شام میں کوئی 4 بجے کے قریب کا ہے, جو مجھے لگتا ہے اس پبلک کو دیکھتے ہوئے 4 بجے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات کل رات میں ہی جائے گی ان کی تدفین کے حوالے سے. اور سب سے بڑا جو سوال ہے جو میں آپ کے سامنے اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, چاہے اس کے کہ کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ شاید دے رہا ہوں, کہ مشتبہ خامنہئی صاحب کا کبھی امکان ہے کہ وہ ادھر موجود ہوں گے, ایک اسٹرانگ اور تگڑا میسج دینے کے لیے. خاص کہ طور وہ اپنے باپ کی پر تدفین خاص طور پر جب ان کو لحد میں اتارا جائے تو شاید اس وقت ان کی رونمائی ہو سکتی ہے. میں نماز جنازہ سے متعلق بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ان کے صاحبزادے پڑھتے, کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں مجھے یعنی تو آپ آئیڈیا اس نہیں بار ہے آپ اس امکان بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید جی ابھی جو بالکل, میں رہبر اعلیٰ 100% ہے نماز جنازہ وہ خود پڑھائیں, اس کی امامت کروائیں. جی آپ یہ بالکل, امکان دیکھ. جی بالکل, چلیں, بہت یہ شکریہ. تو بہت ہی, اگر یہ ہو جائے تو یہ آپ کی بہت بڑی سٹوری آپ پہلے سے لیٹ می کمپلیٹ ایک نہیں چیز. پلیز جس طریقے سے پچھلے 7 دنوں کے اندر ایران کی عوام 3 دن تہران میں, اس کے بعد قم میں, اور جو فقید المثال اس وقت کربلا معلیٰ اور نجف میں ان کا استقبال ہوا ہے, وہ جو ہوا ہے نا سر, اس کو جسے کہتے ہیں وہ دو آتشہ ہو جائے گی چیز. صحیح. کیونکہ اس موقع پر سلمان بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا. بالکل بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اپنا خیال رکھیں بھیا, بہت بہت شکریہ, آپ نے انتہائی یعنی بھاگ دوڑ میں ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. ایک بریک ناظرین. جی ناظرین ویلکم بیک. یار ایک منٹ بات سنیں. وہ بات یہ ہے کہ وقت چونکہ بہت ہی کم ہے اور آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ زحمت دیں اپنے گلے کو. کل دوپہر تک پوزیشن یہ تھی خیبر پختونخوا حکومت کی کہ کون سی مراد, کون سا بل. کل جب ہم نے وہ تھدے لہرانے شفیع جان نے باقاعدہ ایکس پہ لکھا. صحیح ہے جی. اور اتنا موٹا تھدا جو کل میں لہراتے ہوئے, اور ابھی اس میں سے کچھ جزیات ہی پڑی تھی. آج وہ صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب نے باقاعدہ ویڈیو میسج ان کا میں سن رہا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسپیکر صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ تمام پارلیمانی لیڈر سے ملیں اور اس پہ نظر ثانی کریں. اور خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ صحافیوں کے بارے میں جو آپ نے کچھ فیصلے کیے, مطلب اس میں ایسی مذاقہ خیز بات ہے. بھائی یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں آڈٹ پیراز ہوتے ہیں کہ جی فلاں سڑک کے اوپر اس کے اوپر اتنے پیسوں کا غبن ہو گیا, یا اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے اس خرچے کو. اور افسر کی فیڈرل لیول کی یعنی کہ بعض اوقات سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے راشد نگڑیال صاحب کو ایف بی آر میں کتنا رگیدا گیا بہت دفعہ, چیئرمین ایف بی آر. تو ہم ایک رپورٹر کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا میں نیا قانون بنا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی کے اجلاس میں, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, رپورٹ نہیں کرتے, لیکن آپ اس وقت تک رپورٹ نہیں کریں گے جب تک کمیٹی وہ رپورٹ نہیں دے گی. تو بھائی پھر مجھے بلایا کیوں وہاں؟ مت بلاؤ, ٹھیک ہے, خود ہی تم کمیٹی کا اجلاس کر لو, اور اگر رپورٹ کرو گے تو 6 مہینوں اور 10 لاکھ روپے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ مل کے تو وہ کر وہاں لیں. کی اپوزیشن نے بھی بھائی وہاں, ارے اب وہاں کی اپوزیشن نے بھی 2 نمبریاں کی ہیں. اختیار ولی صاحب جو ہے آپ کے بڑے پیارے دوست ہیں, عزیز جان دوست ہیں آپ کے, مانے نا, ہاں دوست ہیں, بلوں نے پیڑے پیڑے یار. انہوں نے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا ہے
آزادی صحافت پر حملہ ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی صاحب آپ نے جن صاحب کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، جلال خان صاحب، وہ تو پارلیمانی لیڈر ہے وہاں پہ اسمبلی میں. کیا انہوں نے اس کی مذمت کی، مخالفت کی؟ وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اسمبلی میں. انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر ٹویٹ پہ اس کا دفاع کیا، پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اس کی مذمت کر رہے ہیں. ایک خاتون ہے صوبیہ شاید، زیادہ تر ہنگامہ آرائی ان کی طرف سے ہوتی ہے، ان کا تعلق اللہ مچا کے مسلم رکھتی سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے بھی وہ باقاعدہ اس کو ڈیفینڈ کیے چلی جا رہی ہیں. مطلب اس بل پہ ساری جماعتیں وہاں متفق ہیں. اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. میں تمہیں کہتا چلا گیا، میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا بل جو کسی بھی صورت عدالت میں 1 منٹ کو نہیں ٹھہر سکتا، ہاں دیکھیں نا. اور سر دیکھیں نا کنسنسس ہے یہ سر. کیسے گورنر صاحب نے منظور کر دیا؟ سر پیپلز پارٹی نے پاسپورٹ والا جو وہ کنڈی صاحح بتاحیات پاسپورٹ اور اس طرح کی اور بھی پیپلز پارٹی کی وہ تھی سجیشن، یہ ان کی تھی. تو اس پہ سارے جو ہیں کہ اچھا میرا ایک سیدھی سادی بات ہے، اگر واقعی آپ کو یہ اعتراض ہے نا اس پہ، تو ہمت کریں اس کو آئینی عدالت میں لے جائیں نا. کر لیں. چلے جائیں چلیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس ہو جائے سارے. نہیں تو لے لیں. آف کورس وہ ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کے ذمہ تو انہوں نے لگا دیا. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.